الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، سبق حاصل کرنے والوں کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت قبول کرے، سبق حاصل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفاء۔ تختی نمبر 10 اخفاء۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ اس سے پہلے جو سبق گزرا ہے اس میں پہلا قاعدہ تھا، قاعدہ نمبر 1 تھا۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر وہ کیا تھا؟ اظہار تھا۔ اب تنوین اور نون ساکن کو کس طرح پڑھیں گے، اس کا انداز کیا ہوگا، اس کا دوسرا انداز۔ تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے کا پہلا انداز اظہار تھا، تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے کا پہلا انداز، پہلا طریقہ اظہار تھا۔ اب دوسرا طریقہ، تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ اخفاء ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہاں ظاہر کر کے پڑھتے تھے، اس لیے اس کا نام کیا تھا؟ اظہار۔ یہاں اخفاء کریں گے، چھپائیں گے، ناک میں آواز کو چھپانا۔ اخفاء کرنا کسی چیز کو پوشیدہ کر دینا، چھپا دینا، ظاہر نہیں کرنا ہے، چھپا دینا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں، کہاں کہاں اخفاء کریں گے اور کہاں اظہار کریں گے۔ بتایا گیا تھا اظہار وہاں کریں گے جہاں 6 چیزیں آ جائیں گی۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد 6 چیزیں آ جائیں گی تو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وہ کیا تھے؟ حروف حلقی تھے۔ حروف حلقی ٹوٹل کتنے تھے؟ 6۔ حروف حلقی کتنے تھے ٹوٹل؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو کیا کر کے پڑھیں گے؟ اظہار۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو کیا کریں گے وہ دیکھیے۔ اس کے علاوہ یہ 15 حروف ہیں جس کا نام ہے حروف اخفاء۔ ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تنوین اور نون ساکن کے بعد تو تنوین اور نون ساکن کو کیا کر دیں گے؟ اخفاء کر دیں گے، چھپا دیں گے، ناک میں لے جائیں گے اس کی آواز کو۔ ہاں پڑھیے، دیکھیے، دھیان دیجیے۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ 15 ہو گئے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ کیسے چھپا کر پڑھیں گے؟ جیسے ہم پنکھا، پنکھا بولتے ہیں نا تو اس میں کہاں نون کی آواز؟ پنکھا نہیں بولتے ہیں۔ کبھی بولا تم لوگوں نے پنکھا؟ پنکھا چالو کرو، کیا بولتے ہیں؟ پنکھے کا بٹن دباؤ، تو پنکھا بولتے ہیں، پنکھا نہیں بولتے ہیں۔ پنکھا بولیں گے وہ اظہار ہو جائے گا، وہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اخفاء کرنا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ جیسے پنکھا، پنکھری، پنکھ، چڑیوں کا پنکھ۔ ہاں تو یہاں پر جس طرح سے نون کی اور آواز چھپ رہی ہے نا، پنکھ میں نون کی آواز ناک میں چھپ رہی ہے، اس کا نام اخفاء ہے۔ دیکھیے یہ اردو میں مثال تھی، آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں بتا رہے ہیں نوک زبان، بولو نا بیٹا، نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا کے نون کو
پڑھتے ہیں اخفا کی مقدار ایک الف ہے. ہاں یعنی تھوڑا کھینچ کر کے پڑھنا ہے. جیسے انت منذر, اظہار ہو رہا ہے بیٹا, انت نہیں بولنا ہے, انت نہیں بولنا ہے بلکہ انت منذر, ناک میں لے جاؤ خالی. ہاں انت منذر. حمزہ نون زبر ان, تا زبر تا, انت. میم نون پیش من, انت من. ذال زیر دی, انت منذی. را پیش رو, انت منذر. اس میں اتنا ہی دھیان دینا ہے بیٹا, انت منذر ایسے نہیں پڑھنا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے, وہ اظہار ہو رہا ہے. نون کی جو اصلی آواز ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے, اس سے بچنا ہے, بلکہ پنکھا کی طرح اس کو پڑھنا ہے. یہ دھیان میں جب بیٹھ جائے گا تو آپ اظہار میں اور اخفا میں فرق سمجھ جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے اخفا کر کے دیکھنا ہے. اخفا سب میں سبھی جتنی بھی مثالیں ہیں اس میں اخفا ہوگا. دیکھیے انت منذر, منذر. ہاں آگے چلیے. کراما کاتبین, کراما کاتبین. من غلط ہو رہا ہے, من صحیح ہے. من غلط ہے, من صحیح ہے. جیسے پن, کاف زیر کی, را الف زبر را, کی را. میم دو زبر من, کرامن. کاف الف زبر کا, کرامن کا. تا زیر تی, کرامن کاتی. با یا زیر بی, کرامن کاتبی. کرامن کاتبی. نون زبرنا, کرامن کاتبین. یہاں دیکھو قاعدہ جاری کر کے دونوں مثالوں میں دکھاتے ہیں. آ جائیے پہلے دیکھتے ہیں. انت منذر, اس میں نون ساکن کا اصل قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. کس کا بیان کیا جا رہا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا. تو یہ نون ساکن کی مثال یہ انت ہے. آگے جو کرامن کاتبین ہے اس میں جو ہے تنوین کی مثال ہے. تو نون ساکن میں قاعدہ کیسے جاری کریں گے وہ دیکھیے. نون ساکن کے بعد بولو, حروف حلقی کے 15 حرفوں میں سے, حروف حلقی کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. پھر سے قاعدہ بولو. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 15 حرفوں میں سے تا ہے, اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا. اس لیے نون ساکن کا اخفائے حقیقی ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں جیسے انت منذر,
کراما کاتبین. قراما کاتبین. اس میں دیکھیے میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. بولو. میم کے اوپر دو زبر کی تنوین. دو زبر کی تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے 15 حرفوں میں کاف ہے. کاف ہے. اس لیے دو زبر کی تنوین کا دو زبر کی تنوین کا اخفائے حقیقی ہوگا. فائے حقیقی ہوگا. ہاں، جن لوگوں کو قاعدہ یاد کرنا ہے وہ اس طرح قاعدہ جاری کر کے اجرا کر کے اس کو بار بار پریکٹس کریں، یاد کر لیں. آگے چلتے ہیں. اب ہر جگہ قاعدہ ہم بیان نہیں کریں گے، ہجے کرائیں گے ضرور. آگے چلیے. کنت ترابا کنت ترابا. کنت ترابا. کنت ترابا. کاف نون پیش کن. کاف نون پیش کن. تا پیش تو. تا پیش تو. کنت. تا پیش تو. تا پیش تو. کنت تو. کنت تو. را کھڑا زبر را. را کھڑا زبر را. کنت ترا. کنت ترا. با دو زبر بن. با دو زبر بن. کنت ترابا. کنت ترابا. ہاں، تو یہاں کنت ترابا یہ غلط ہو جائے گا. نون کا اظہار ہونے لگا. اس میں کرنا کیا ہے؟ اخفا کرنا ہے. نون کی آواز کو بالکل چھپا دینا ہے، گم کر دینا ہے. نون کو چھپا دینا ہے. کیسے پڑھنا ہے دیکھیے. کنت ترابا. کنت ترابا. ہاں، اس میں جو ہے دو زبر کی تنوین ہے یتیمن میں. اس دو زبر کی تنوین کا اخفا کریں گے. تنوین کی آواز کو بالکل چھپا ڈالیں گے، ظاہر نہیں ہونے دیں گے. کیسے؟ یتیما فآوی. یتیما فآوی. یہ صحیح طریقہ ہے. غلط طریقہ کیا ہے؟ یتیما فآوی. یہ غلط طریقہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو زبر کی تنوین کا اظہار ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، اظہار نہیں کرنا، اخفا کرنا ہے. تو اظہار اور اخفا کا فرق سمجھ لیجئے، اور امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. پڑھیے. یتیما فآوی. یتیما فآوی. آگے چلیے. من دخلہ. من دخلہ. میم نون زبر من. میم نون زبر من. دال زبر د. دال زبر د. من د. من د. خا زبر خ. خا زبر خا. من دخ. من دخل. لام زبر ل. لام زبر ل. من دخل. من دخل. ہا الٹا پیش ہو. ہا الٹا پیش ہو. من دخلہ. من دخلہ. من دخلہ. من دخلہ. رسول کریم. رسول کریم. رسول کریم. رسول کریم. صحیح طریقہ ہے کہ رسول کریم. رسول کریم. اور غلط طریقہ کیا ہو جائے گا؟ غلط طریقہ کیا ہو جائے گا جس سے بچنا ہے؟ رسول کریم. یہ غلط طریقہ ہو جائے گا، اظہار ہو جائے گا. اظہار ہو جائے گا یا کچھ اور ہی ہو جائے گا، تو اس سے بچنا ہے. صحیح طریقے سے ایک بار پڑھتے ہیں. دیکھیے. رسول کریم. رسول کریم. لن اور لن دونوں میں فرق ہے. لن نہیں پڑھنا ہے. لن. رسول کریم. رسول نارا ذات. نار ذات. نون الف زبر نا. نون الف زبر نا. را دو زبر رن. را دو زبر رن. نارا. نار. ذال الف زبر ذا. دال الف زبر ذا. نارا ذا. نار ذات. تا زبر تا. تا زبر تا. نارا ذات.
کتاب فیہ، کتاب فیہ، کتاب فیہ، کتاب فیہ، کاف زیر کی، کاف زیر، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، کتاب، کتاب، با دو پیش بن، با دو پیش بن، کتاب، کتاب، فا یا زیر فی، فایا زیر فی، کتاب فی، کتاب فی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ، کتاب فیہ، یوم ینفخ، یوم ینفخ، یا واو زبر یو، یا واو زبر یو، میم زبر ما، میم زبر ما، یوم، یوم، یا نون پیش یون، یا نون پیش، یوم ین، یوم، فا زبر فا، فا زبر فا، یوم ینف، یوم ینفخ، خا پیش خو، خا پیش خو، یوم ینفخ، یوم ینفخ، من طغى، من طغى، میم نون زبر من، میم نون زبر من، طا زبر طا، طا زبر طا، من طا، من طغى، غین کھڑا زبر غا، کھڑا زبر غا، من طغى، طغى، فتح قریب، فتح قریب، فتح قریب، فتح قریب، فتح قریب غلط ہو جائے گا، اس میں اظہار ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہی ہے تنوین، تنوین کو ظاہر نہیں کرنا ہے بلکہ اخفا کرنا ہے۔ دیکھو تنوین کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے، فتح قریب، فتح قریب، فا تا زبر فت، فاتا زبر فتح، حا دو پیش حن، ہا دو پیش فتح، فتح، قاف زبر قا، کاف زبر کا، فتح قا، فتح کا، را یا زر ری، رایا زیری، فتح قریب، فتح قریب، با دو پیش بن، با دو پیش بن، فتح قریب، فتح قریب، من ثقلت، من ثقلت، من ثقلت نہیں پڑھنا ہے بلکہ من ثقلت، من ثقلت، میم نون زبر من، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، سا زبر سا، من ثا، من سا، قاف پیش قو، قاف پیش، من ثقو، من سکو، لام تا زبر لت، لام تا زبر لت، من ثقلت، من ثقلت، انزلنا، انزلنا، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، ہجے کرتے وقت ظاہر کریں گے، اور جب اس کے آگے زا مل جائے گی جو حروف اخفا میں سے ہے اس وقت اخفا ہو جائے گا۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، سالام زبر زل، انزل، انزل، نون الف زبر نا، الف زبر نا، انزلنا، انزلنا، شیء قدیر، قدیر، شیء قدیر، قدیر، شیء نہیں اس میں، شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر، شین یا زبر شیء، شین یا حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش، شیء، شیء، قاف زبر ق، قاف زبر قا، شیء ق، شیء قا، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، شیء قدیر، شیء قدیر، را دو پیش رن، را دو پیش رن، شیء قدیر۔ شیء قدیر، اس سبق میں قاعدہ کس طرح جاری کریں گے؟
اس میں قاعدہ جاری کرنا ہے، تلاشنا ہے کہ نون ساکن کہاں ہے اور تنوین کہاں ہے۔ پہلی مثال میں اوپر آئیے، دیکھیے یہاں نون ساکن ہے، اس کا اخفا ہوگا، اسی نون ساکن کا۔ کیسے قاعدہ بیان کریں گے، قاعدہ جاری کیسے کریں گے، اس پر قاعدہ کو فٹ کیسے کریں گے وہ دیکھیے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ اسی طرح یہاں من میں نون ساکن ہے، اس پر بھی یہی قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ اسی طرح سے اگلی مثال میں دیکھتے ہیں، من کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس 2 زبر کی تنوین کا اخفا کرنا ہے۔ کیسے کریں گے، میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، یہ دیکھو 15 حرفوں میں سے کاف ہے نا، تو 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ تیسری مثال میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ یتیمن فآوا میں من کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ من دخلہ میں یہاں دیکھنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ رسول کریم میں دیکھ لیجئے، لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ نارن ذاتا میں دیکھ لیجئے، رن کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ کتاب فیہ میں دیکھ لیجئے، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے 2 پیش کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ یوم ینفخ میں دیکھ لیجئے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ من طغی میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے طا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ فتح قریب میں حا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، اس لیے 2 پیش کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ من ثقلت میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، یہ دیکھو یہ تا ہے نا، 15 حروف میں تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ انزلنا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ شیء قدیر، یہ ان اس میں مثال ہے، لیکن ان پڑھو یا ان پڑھو، حمزہ کے اوپر 2 زیر، حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، یہ دیکھو قاف، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔